تو عورتیں یعنی لبید ابن عاصم کی بیٹیاں جب جادو کرتی تھی تو پھونک پھونک کے، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جادو کرنے والی عورتیں اپنے آپ کو غصہ دلاتی ہے اور بہت زیادہ غیظ و غضب پیدا کرتی ہے تاکہ ان کے زبان میں زہر پیدا ہو جائے، پھر وہ چوف کرتی ہے۔ اس لیے لوگ جب غصے میں ہو یا ناراض ہو تو دم درود نہیں کرتے، بیمار ہوتے تو پھر نہیں کرتے، کہتے نہیں اب منہ میں جراثیم پیدا ہو گئے۔ جب کلمات پڑھ لے، بہترین ذکر کر لے، آیات پڑھ لے تو منہ خوشگوار ہو جاتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے، پھر جا کر کے اس کو چوف کر دے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں چوف 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 کرتے رہو، چوف کے پیچھے بہت بڑا داستان ہے۔ یہاں لوگ آ جاتے ہیں دم کے لیے، میں ان سے کہتا ہوں میں فارغ نہیں ہوں، کہتے ہیں کر لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس احمق کو یہ پتہ نہیں کہ یہ وقت دم کے لیے صالح نہیں ہے۔ دم اس وقت مناسب ہوتا ہے جب دم کرنے والے کو یقین ہو جائے کہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا، پوری توجہ ہو جائے، یہ نہیں کہ چوف بازی کرتے رہے۔ اخبار میں آیا ہے کہ ایک پیر کراچی ایئرپورٹ اترا، مرید بہت سارے آئے تھے، اس نے لاؤڈ سپیکر پر سب کو دم کیا، سارے مرید دور تک دم ہو گئے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد پر اتر آتے ہیں۔ یہ جادو اور سحر یہ بھی حسد کی نشانی ہے کہ ایک آدمی کو نقصان پہنچائے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی پر سحر کیا گیا تھا تو ان کو پھر وہ مالی خولیا ہو گیا، ہر وقت سر پکڑے رکھتے تھے، ہر وقت۔ مولانا عبدالحی کی مثال نہیں ہندوستان میں، اگر مولانا انور شاہ کو ایک طرف کیا جائے تو اور علماء ان کے قد و قامت کو نہیں پہنچ سکتے۔ مولانا عبدالعزیز فرہاروی، یہ نبراس کا مصنف، اس کی بہترین کتاب نبراس نہیں ہے، کوثر النبی ہے علم الحدیث میں، یہ بھی سحر سے فوت ہوا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں علماء سحر سے فوت ہوئے۔ لاہور میں ایک عامل تھا، اس نے ایک دن مجھے کہا کہ اس وقت فلاں 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 عالم پر بہت تیز جادو ہو رہا ہے، میں توڑ رہا ہوں۔ میں نے سمجھا کہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ میں جب کراچی پہنچا، 1 مہینے میں ان تینوں عالموں کا انتقال ہوا۔ انہوں نے مجھے کہا دیکھا آپ نے کہ جادوگر میرے اوپر زورآور ہوگا۔ جادو کے اندر پھر مقابلہ ہوتا ہے، جس شخص کا عمل مضبوط ہوگا وہ توڑ سکے گا۔ ہر ایک کا کام نہیں کہ صدر کے بازار میں بیٹھے ہو، 15 روپے آپ سے لے ہو، چوف چوف کرے، وہ 2-4 قسم کے گلٹ دے دے اور زعفران دے دے اور چلو کام ہو جائے گا۔ یہ تو اوہام ہے، وہم کا تابع ہوتا ہے، تو آپ کوئی چیز بھی لکھ کے دیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں جب سحر و جادو ہو تو پورا کرتب کرنا پڑتا ہے۔ حقیقی سحر و جادو اگر کوئی صحیح طرح توڑ سکے اور 5 لاکھ روپے ہدیہ اس کو دیا گیا تو یہ کم ہے، کیونکہ دنیا کے کسی ملک میں اس کا علاج نہیں ہے جب تک کہ عامل کے عمل میں نہ آئے۔ یہ آغا خان میں تو جاتے ہی 4 لاکھ داخل کریں گے، جنا اور دوسرے اسپتالوں میں 10-10 لاکھ دے دیں گے، لیکن اگر آپ ان کو کہیں کہ اس تعویذ کے 2 لاکھ فیس ہے تو حیران ہو جائیں گے کہ مولویوں نے بھی دھندا شروع کر لیا۔ مگر یہ اس وقت جب آدمی میں کمال موجود ہو۔